السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آج میں نے آپ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا درد انگیز خطبہ بیان کرنا ہے کہ جب کوفے والوں نے غداری کی انہوں نے پہلے بلایا، خطوط بھیجے کہ ہم آپ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، امیر بنانا چاہتے ہیں۔ پھر وہ قتل کے اوپر آ گئے، شہید کرنے کے اوپر آ گئے، تو حضرت سیدنا امام حسین کی شرائط بھی نہیں مانی، کوئی بات نہیں مانی۔ پھر سیدنا امام حسین نے خطبہ دیا۔ ایسے ظالم لوگ اگر وہ خطبہ زمین کو دیا ہوتا یہ بھی پھٹ جاتی، اگر پہاڑوں کو دیا ہوتا وہ بھی موم ہو جاتے، لیکن یہ ظالم، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب دشمن کی فوج کو مخاطب کر کے متوجہ کر چکے اور عورتوں کو خاموش کرایا، تو ایک درد انگیز نصیحت آمیز خطبہ دیا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم میرا حسب نسب پہچانو، دیکھو کہ میں کون ہوں، میں کس کی اولاد ہوں۔ پھر اپنے دلوں میں غور کرو، کیا تمہارے لیے میرا خون کرنا جائز ہے؟ ہاں، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ کیا میں تمہارے نبی کا، کیا میں اس زمین پہ تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں وہ حسین نہیں ہوں جس کو دو جہاں کے سردار نے اپنے کندھے کے اوپر سوار کیا؟ کیا میں وہ حسین نہیں ہوں جس کو تمہارے نبی نے اپنے سینے سے لگایا اور بوسے لیے؟ کیا میں وہ حسین نہیں ہوں جو آخری نبی، تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی لخت جگر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا ہوں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی تھا؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں یہ حدیث نہیں پہنچی ہے میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اور اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو، اور واللہ میری بات بالکل حق ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، میں نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، جب سے مجھے یہ معلوم ہوا، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہوتا تو تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے اس بات کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ پوچھو جابر بن عبداللہ سے، دریافت کرو ابو سعید یا سہیل بن سعد سے، معلوم کرو زید بن ارقم سے یا انس سے، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ بے شک یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کیا یہ چیزیں تمہارے لیے میرا خون بہانے سے تمہیں نہیں روکیں گی؟ کافی نہیں ہیں؟ مجھے بتلاؤ کہ میں نے کسی کو قتل کیا جس کے قصاص میں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، یا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے، یا میں نے کسی کی چوری کی ہے، یا میں نے کسی کو زخم دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رؤساء کوفہ کے نام لے کر پکارا، اے شیس بن ربیع، اے حجاز بن ابہر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے تھے؟ سب لوگ مکر گئے کہ ہم نے نہیں لکھے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو،
اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں ہے، تم پسند نہیں کرتے ہو تو مجھے چھوڑ دو، میں کسی ایسی زمین کے اوپر چلا جاؤں گا جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشعث نے کہا، آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے؟ وہ پھر آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک نہ کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد تمہاری یہی رائے ہے؟ واللہ میں کبھی اس کو قبول نہ کروں گا، اس کی بات نہیں مانوں گا۔ یہ فرما کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر آئے۔ اس کے بعد زہیر بن قین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ان لوگوں کو نصیحت کی کہ آل رسول کے خون سے باز آ جاؤ، اور بتلایا کہ اگر تم اپنی حرکت سے باز نہ آئے اور ابن زیاد کا ساتھ دیا تو خوب سمجھ لو کہ تم بھی ابن زیاد سے تمہیں کوئی فلاح نہیں پہنچے گی، وہ تم کو بھی قتل و غارت کرے گا، تمہیں بھی مارے گا۔ ان لوگوں نے زہیر کو برا بھلا کہا اور ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا کہ ہم تم سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجیں گے۔ زہیر نے پھر کہا، ظالمو، اب بھی ہوش میں آؤ، فاطمہ کا بیٹا سمیہ کے بیٹے ابن زیاد سے زیادہ محبت و اکرام کا مستحق ہے۔ اگر تم ان کی امداد نہیں کرتے تو ان کو اور ان کے چچا زاد بھائی یزید کو چھوڑ دو کہ وہ آپس میں نپٹ لیں، بخدا یزید بن معاویہ تم سے اس پر ناراض نہ ہوگا۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر نے پہلا تیر ان پر چلا دیا، اور اس کے بعد حر بن یزید جو اب طیب ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، آگے بڑھے اور لوگوں کو خطاب کیا، اے اہل کوفہ، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کرو؟ تم نے کہا تھا کہ ہم اپنی جان و مال آپ پر قربان کریں گے، اور اب تم ان کو قتل کے در کے اوپر ہو۔ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی مال اور جان آپ کے اوپر قربان کر دیں گے، اب جو ہے قتل کے اوپر اترے ہوئے ہیں۔ ان کو اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ خدا کی طویل و عریض زمین میں کہیں چلے جائیں، زمین اللہ کی ہے، کہیں اور بھیج دو ان کو، ظالمو، کہیں اور بھیج دو جہاں ان کو اور اہل بیت کو امن ملے۔ ان کو تم نے قیدیوں کی مثل بنا لیا ہے اور دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا، جس یہودی نصرانی مجوسی سب پیتے ہیں، اور جس میں اس علاقے کے خنزیر لوٹتے ہیں۔ حسین اور ان کے اہل بیت پیاس سے بے ہوش ہو رہے ہیں، ان کو پانی نہیں دے رہے ہو۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے ان کی اولاد کے بارے میں نہایت شرمناک سلوک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تم کو پیاسا رکھے گا اگر توبہ نہ کرو گے اور اپنی حرکت سے باز تم نہ آؤ گے۔ اب حر بن یزید پر بھی تیر پھینکے گئے اور وہ واپس آ گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر گھمسان کی جنگ ہوئی، فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقا بھی شہید ہوئے۔ حر بن یزید نے حضرت حسین کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا، بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کر گر گئے۔ حبیب بن مطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ جنت کی خوشخبری تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے، تمہاری وصیت۔ اگر میں یہ جانتا کہ میں بھی تمہارے پیچھے شہید ہونے والا ہوں تو میں تم سے تمہاری وصیت دریافت کرتا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، ایک وصیت کرتا ہوں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب تک زندہ ہو ان کی حفاظت کرنا، کیونکہ یہ آل رسول میں سے ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور نواسے ہیں۔ ان کے بعد شقی بدبخت شمر نے چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا پر حملہ کیا۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، کوفہ کے لشکر پر جس طرف حملہ کرتے تھے میدان صاف ہو جاتا تھا۔ جب عروہ بن قیس نے یہ حالت دیکھی تو عمر بن سعد نے مزید کمک طلب کی اور شیس بن ربی سے کہا کہ تم کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ اس وقت شیس سے نہ رہا گیا اور کہا کہ تم سب گمراہ ہو۔ ابن علی اور جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر ہیں ان سے قتال کرتے ہو اور سمیہ زانیہ کے لڑکے ابن زیاد کا ساتھ دیتے ہو۔ ابن سمیہ کا بیٹا جو زانیہ سمیہ ان کا بیٹا ابن زیاد اس کا ساتھ دے رہے ہو، اور آل رسول کو جو ہے تم قتل کرنے کے اوپر ان سے لڑ رہے ہو۔ عمر بن سعد نے جو کمک اور تازہ دم 500 سپاہی بھیجے، یہ آ کر مقابلہ پر ڈٹ گئے۔ اصحاب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا بھی نہایت بہادری سے مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان پیادہ آ گئے، اور اس وقت بھی حر بن یزید نے سخت قتال کیا۔ اب دشمن نے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی، اور سیدنا امام حسین نے یہ جو خطبہ دیا کہ لوگو تم دیکھو کیا میں اس زمین کے اوپر تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں، تمہارے نبی کی لخت جگر کا بیٹا نہیں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کا بیٹا نہیں ہوں، رحم کرو۔ تو کسی نے کوئی بات نہیں سنی، ظالموں نے اپنا ظلم دکھایا اور حضرت سیدنا امام حسین کو شہید کر دیا، وہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ظلم ہوا۔ یہ میں نے آپ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا درد انگیز خطبہ بیان کیا ہے، جو انہوں نے میدان کربلا میں بیان کیا، کسی نے نہیں سنا۔ تو اللہ تعالیٰ ان حضرات کی قربانیاں قبول فرمائے، اور جن نے ظلم کیا ان کے اوپر اللہ پاک اپنا ظلم نازل کرے۔